بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام صدی بن اجلان ہے، مگر یہ اپنی کنویتی کے ساتھ مشہور ہیں۔ بنو باہلہ کے خاندان سے ہیں، اس لیے باہلی کہلاتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلے صلح حدیبیہ میں شریک ہو کر بیعت الرضوان کے شرف سے آپ سرفراز ہوئے۔ آپ نے 250 حدیثیں لکھی ہیں اور حدیثوں کے درس و اشاعت میں آپ کو بے حد شغف تھا۔ آپ پہلے مصر میں رہتے تھے، پھر حمص چلے گئے اور وہیں 86 ہجری میں 91 برس کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ بعض مورخین نے ان کے وفات کا سال 81 ہجری تحریر کیا ہے، اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی میں زرد رنگ کا خضاب کرتے تھے۔ کرامات آپ کی، ان کی ایک کرامات یہ ہے جس کو آپ خود بیان فرمایا کرتے تھے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھیجا کہ تم اپنی قوم میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرو۔ چنانچہ حکم نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمیل کرتے ہوئے یہ اپنی قبیلہ میں پہنچے اور اسلام کا پیغام پہنچایا، مگر ان کی قوم نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ کھانا کھلانا تو بڑی بات، پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیا، بلکہ ان کا مذاق اڑاتے ہوئے اور برا بلا کہتے ہوئے ان کو بستی سے باہر نکال دیا۔ آپ بھوک اور پیاس سے انتہائی بے تاب اور نڈھال ہو چکے تھے۔ لاچار ہو کر کھلے میدان ہی میں ایک جگہ آپ سو گئے تو خواہ میں دیکھا کہ ایک آنے والا یعنی فرشتہ آیا اور آپ کو دودھ سے بھرا ہوا ایک برتن دے دیا، اور یہ اس دودھ کو پی کر خوب جی بھر کر سیراب ہو گئے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو نہ آپ کو بھوک تھی اور نہ ہی پیاس۔ اس کے بعد گاؤں کے کچھ خیر پسند اور سلجھے ہوئے لوگوں نے گاؤں والوں کو ملامت کیا کہ اپنے ہی قبیلے کا ایک معزز آدمی گاؤں میں آیا ہے اور تم لوگوں نے ان کے ساتھ شرمناک قسم کی بدسلوکی کر ڈالی، جو ہمارے قبیلے والوں کے پیشانی پر ہمیشہ کے لیے کلنک کا ٹیکا بن جائے گی۔ یہ سن کر گاؤں والوں کو شرمندگی ہوئی اور وہ لوگ کھانا وغیرہ پانی لے کر آپ کے پاس آئے تو آپ نے انہیں فرمایا کہ مجھے تمہارے کھانے اور پینے کی کسی چیز کی اب ضرورت نہیں ہے، مجھ کو تو میرے اللہ نے کھلا پلا دیا ہے۔ اور پھر اپنے خواب کا انہیں قصہ بیان کیا تو گاؤں والوں نے جب یہ دیکھ لیا کہ واقعی آپ کھانا کھا چکے ہیں، آپ کو کسی قسم کی بھوک اور پیاس نہیں ہے، اور ان کے چہرے پر بھی بھوک اور پیاس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو آپ سمجھ گئے کہ اس بیابان میں اور جنگل میں بھلا کھانا کہاں سے آئے گا۔ یہ واقعی آپ کو فرشتے نے ہی دودھ لا کر دیا ہے جو آپ نے پیا ہے، جس سے آپ کو نہ تھکان ہے نہ بھوک اور پیاس۔ تو گاؤں والے آپ کی اس کرامات سے بے حد متاثر ہوئے، یہاں تک کہ پوری بستی کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو امامہ باہلی کی دوسری کرامت ان کی باندی کا بیان ہے کہ یہ آپ بہت ہی سخی اور فیاض آدمی تھے، کسی سائل کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس صرف 3 اشرفیاں تھیں اور آپ خود حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے۔ اتفاق سے اسی دن 3 سائل دروازے پر آئے اور آپ نے تینوں اشرفیوں کو ایک ایک کر کے تقسیم کر دیا، پھر آپ سو گئے۔ باندی کہتے ہیں کہ میں نے نماز کے لیے انہیں بیدار کیا، آپ اٹھے، وضو کر کے مسجد چلے گئے، اور مجھے ان کے حال پر بڑا ترس آ رہا تھا کہ گھر میں نہ ہی کچھ کھانے کو ہے اور نہ ہی پیسہ ہے، اور آپ روزے سے ہیں، آپ روزہ کس چیز سے افطار کریں گے۔ آپ کی باندی کہتی ہے کہ میں نے ایک شخص سے قرض لے کر آپ کے لیے کھانا تیار کیا اور چراغ جلا دیا، پھر جب میں آپ کے بستر کو درست کرنے کے لیے آپ کے کمرے میں گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ کے بستر پر 300 اشرفیاں پڑی ہوئی ہیں۔ میں نے ان کو گن کر ایک طرف رکھ دیا
اور آپ عشاء کی نماز کے بعد جب گھر واپس آئے اور چراغ جلتا ہوا دیکھا اور بستر پر کھانا لگا ہوا دیکھا تو آپ مسکرائے اور فرمایا کہ آج تو ماشاءاللہ میرے گھر میں اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہے۔ پھر میں نے انہیں کھانا دیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ ان اشرفیوں کو یوں ہی لاپرواہی کے ساتھ بستر پر چھوڑ کر چلے گئے تھے اور مجھ سے کہہ کر نہیں گئے، میں ان کو اٹھا لیتی۔ تو آپ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے، حیران ہو کر پوچھا کہ کیسی اشرفیاں، میں تو گھر میں ایک پیسہ بھی چھوڑ کر نہیں گیا۔ یہ سن کر میں نے ان کے بستر کو اٹھا کر انہیں دکھایا کہ یہ دیکھ لیجئے، یہ اشرفیاں پڑی ہوئی ہیں۔ تو آپ حضرت ابو امامہ باہلی بہت زیادہ خوش ہوئے، لیکن انہیں بھی اس بات پر بڑا تعجب ہوا۔ پھر آپ سوچنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے میری غیبی مدد ہے، میں اس کے بارے میں اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ صرف میری اللہ کی مدد ہے میری طرف۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔